بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختر گیانی اپنے یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا کے ساتھ. ناظرین، میں آج تک یہی کہتا رہا ہوں الیکشن نہیں ہوں گے، جس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے، اور آج تک کے بیان کے مطابق یہی صورتحال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور آج بھی جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی قوم ہے، آج بھی تذبذب کا شکار ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 70% لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں حالات حاضرہ کے مطابق، پیش آمدہ کے مطابق کہ الیکشن نہیں ہوں گے. جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. الیکشن سے بھاگنے کے لیے، الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، الیکشن کو آگے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. آئینی اور قانونی پہلو کو چھوڑ کر غیر آئینی، غیر قانونی پہلو کو اپناتے ہوئے کہیں بھی جا سکتی ہے. ان سے کیا ہو پائے گا؟ پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کی جو اپنا کمپنیز ہیں، جو اس میں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سب سے جو اکھڑ اور بدگمان پارٹی ہے وہ ہے JUI، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگے، ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور وہ آج بھی عمران خان کو ایک سیاسی رہنما نہیں سمجھ رہے، جس کو دنیا مان چکی ہے کہ وہ سیاسی رہنما ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، سربراہ ہیں، اور دنیا کی جو تمام بڑی انالیسس پارٹیز ہیں، انالیسس تنظیمیں ہیں، وہ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ پاکستان کی سب سے جو بڑی پارٹی ہے اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وہ کسی بھی وقت پاکستان کی سیاست کا جو وہ پانسا ہے وہ پلٹ سکتی ہے. لیکن واحد آدمی مولانا فضل الرحمان ہے جو نہ تو تحریک انصاف کو پارٹی مانتے ہیں، نہ عمران خان کو ایک سیاسی رہنما سمجھتے ہیں. حالانکہ شروع سے لے کر اب تک ان کی جتنی چالیں تھیں وہ ناکام ہوئیں، جتنی پاور تھیں وہ ناکام ہوئیں، جو وہ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکا. اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ناکام ترین لوگ ہیں اور وہ کامیاب ترین رہنما ہے، جس کو انہوں نے مارنے کے لیے، نااہل کروانے کے لیے، اس کو زیرو کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے عورتوں کا آڑ لی، انہوں نے اور بھی بہت سے ایسے غیر اخلاقی طریقے اپنائے، لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور عمران خان آج بھی میدان میں کھڑا ہے، اور دنیا اس کی حیثیت کو، اس کی قابلیت کو، اس کی پارٹی کی مقبولیت کو مانتی ہے. میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک واحد شخص ہیں جس کے کہنے پر، جس کے بولنے پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا شاید یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن ہوں گے، میں اب یہ کہہ رہا ہوں الیکشن ہوں گے. میری تحقیق، میری معلومات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ الیکشن ہوں گے. آج کا دن گزرنے والا ہے یا گزر رہا ہے. کل ورکنگ ڈے 26 اپریل ہے، اس کے بعد 27 اپریل ہے، اور اس کے بعد یہ آن ورڈ ورکنگ شروع ہو جائے گی. اور سپریم کورٹ سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن ہوں گے. اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ دنوں کی، مہینوں کی بھی نہیں، مہینوں کی ہو سکتی تھی. اس کی صورتحال یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے تمام پارٹیز کو عسکری قیادت کے کہنے پر مشاورت کا ٹائم دیا تھا، مشاورت کا، مذاکرات کا، مل بیٹھنے کا وقت دیا تھا، جو بھی گزر چکا، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دوسری نون لیگ نے یہ وقت گوا دیا مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے، جس کو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ ممکن ہے کہ جو مذاکرات کا ٹائم دیا جا رہا ہے یہ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر غیر سیاسی اور غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو جو ہے وہ قابل مؤثر یا قابل استعمال نہیں سمجھا جائے گا. اور وہی ہوا کہ انہوں نے جو بھی طریقے اختیار کیے وہ مذاکرات والے نہیں تھے. ان کے بیانات، ان کے طریقے، ان کی نیت، ان کے انداز یہ ایسے نہیں تھے کہ الیکشن کے لیے یہ سیریس لوگ ہوں، یہ ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ یقیناً ایسا ہونا تھا جس کی ہم توقع کر رہے تھے. لیکن الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 تاریخ کو، بازی اٹھنے والی ہے. انہوں نے ایک اور طریقہ استعمال کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں عدم اعتماد کو، کہ عدم اعتماد کے معاملے کو ڈال کر مزید کچھ لٹکایا جائے. لیکن
عدم اعتماد کا ایک بھی قدم نہیں اٹھا سکے، اور وہ پوری پارٹی بیک فٹ پہ آ گئی ہے، یو ٹرن پہ آ گئی کہ ہم یہ غلط بات ہے، یہ افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور عدم اعتماد ہم نہیں لے رہے۔ عدم اعتماد ہو چکا ہے جب یہ 1 سال پہلے اپریل میں گورنمنٹ رجیم چینج کے سلسلے میں قائم ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، تو شہباز شریف صاحب نے جو عدم اعتماد لیا تھا وہ کافی ہے، اب اس کے بعد عدم اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بھی طریقہ انہوں نے استعمال کیا، آزاد کشمیر گورنمنٹ میں انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی لائی، وہ بھی اب رجیم چینج ہی سمجھ لیں۔ وہاں پہ تحریک انصاف کو انہوں نے زیرو کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے کھلے دل سے اس چینج کو تسلیم کر لیا اور وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن وہی جو تحریک انصاف والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رجیم چینج کی، اب وہ پچھتانا شروع ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا، ہم سے یہ غلط ہو گیا، ہم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً یہ رجیم چینج بھی ان کے گلے پڑ جائے گی، اور وہ لوگ جو رجیم چینج آزاد کشمیر میں کر کے بیٹھے ہیں ان کا وہی انداز فکر ہوگا، وہی اشر ہوگا جو پاکستان میں ہوا، اور وہ راجہ ریاض جیسے لوگ وہ بھی وہی کہیں گے کہ اب وقت گزر چکا اور یہ لوگ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 3 چیزیں جو میں آپ کو ڈیولپمنٹ میں دینا چاہتا ہوں، جو میری معلومات میں آئیں، میری تصدیق میں آئیں، اور جن کو میں ویریفائی کر چکا۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیاست کو خود ہی لپیٹ چکی ہے، اب وہ اپنے مرض سے غائب ہونے جا رہے ہیں اور غائب ہو جائیں گے۔ الیکشن میں وہ شیر کے نشان پر نہیں آنا چاہ رہے، نون لیگ کے نشان پہ نہیں آ رہے، نون لیگ کے موٹو پہ الیکشن نہیں لڑ رہے وہ، بلکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس میں وہ ہار جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ یقیناً اشارے جو مل رہے ہیں، جو حالات معلوم ہو رہے ہیں، وہ عمران خان کے حق میں جا رہے ہیں، اور عمران خان حکومت بنانے کے پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ اور اگر عمران خان حکومت بنا جاتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی جو اپوزیشن میں ہوگی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا میچ پڑ جائے گا۔ اگر زندگی رہی، اگر ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اور آصف علی زرداری کو زندگی مل گئی، تو یہ ایک بہت بڑا میچ ہوگا کہ وہ بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اور عمران خان کو وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی بہت بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہ جو سیسیلین مافیا نون لیگ کے صورت میں ہمارے سامنے تھا، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نون لیگ والے یہ منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ لوگ یا تو سزا پا کر جیلوں میں ہوں گے یا ملک سے باہر ہوں گے۔ اب ان کا یہی طریقہ انداز رہتا ہے، اور یہ جو کرتے آ رہے ہیں یہی صورتحال ان کی باقی ہے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو یا تو یہ حکومت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یا یہ اپنے جنازوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہوگی، یا یہ پاکستان میں ہوں گے تو جیلوں میں ہوں گے، پاکستان سے باہر ہوں گے تو یہ بھگوڑے ہوں گے، اور الیکشن کے بعد ان کا منظر نامہ جو ہے وہ لپیٹا جا چکا ہے اور یہ غائب ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی مارشل لا لگانے کی، فوجی قیادت کو انہوں نے بہت ایکسپلائٹ کیا کہ آپ مارشل لا لگا دیں، لیکن پاکستان میں مارشل لا کے حالات نہیں تھے، اور یہ مارشل لا لگا بھی نہیں سکتے تھے کہ حالات ہی نہیں ایسے، اور عوام کا جو موڈ ہے وہ بھی ترکی جیسا ہے۔ اگر انہوں نے مارشل لا لگائی تو یہ لوگ ان کو خود روک دیں گے، اور یہ بیرکوں سے باہر نہیں نکل پائیں گے، اور نکلے تو ترکی کے حالات کی طرح ان کی ایسی جو ہے وہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ یہ اپنا وقار کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے مارشل لا بھی نہیں لگ رہا، اور نہ ہی یہ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ قومی حکومت بن جائے، لیکن پیپل پارٹی نے ان کی یہ بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پیپل پارٹی اب الیکشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا وقار کسی حد تک باہر رکھ سکے گی، اور وہ منظر سے غائب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ سندھ میں پیپل پارٹی کے لیے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ جی ڈی اے اور پیپل پارٹی کے جو اصل مالک ذوالفقار جونیئر ہیں، ان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے کچھ طاقتیں ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس الیکشن میں ذوالفقار جونیئر ایک لانچ ہو جائیں اور وہ سیاست میں ان ہو جائیں۔ اگر وہ ہو گئے تو یہ جو پیپل پارٹی موجودہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نظر نہیں آئے گی۔ میں اب تک کے لیے جو گرما گرم چیزیں معلومات تھیں وہ آپ کو دے چکا ہوں۔ مزید انتظار کیجیے گا، اب میں آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ چلوں گا، وہ اس لیے
کہ میری خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسی باتیں نہ کہوں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہو، اور وہ صرف افواہیں ہوں، وہ صرف اور صرف شعلے ہوں۔ میں ویریفیکیشن کی حد تک اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اٹیچ رہوں گا اور مزید معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔